بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، لیکن عائشہ تو میری ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھی۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حور سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی تو سرکار بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدائی ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔
ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں سے ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو بیوہ عورت یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بلائیں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن محطم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن محطم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن محطم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ محطم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو، آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لائیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔
चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर्ज लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भिजवा दे। चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आईं। हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी। वो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ़ थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनका मुँह धुलाया, बाल संवारे और फिर उनको उस जगह ले आईं जहाँ अंसार की ख़वातीन बैठी हुई थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहाँ पहुँची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर व बरकत और नेक बाल है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़ कर इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अस्मा बिनत यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली हैं, बयान करती हैं कि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मौजूद तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुश दिली के साथ कबूल फरमा लिया और इसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनाचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया और इसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गई। सन 58 हिजरी के माह रमज़ान के महीने में हज़रत आयशा बीमार हुई तो उन्होंने वसीयत की कि इन्हें उम्मुहातुल मुमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमज़ान की 17 तारीख मंगल की रात उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई। वफ़ात के बाद उनकी उम्र 66 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप मदीना तैयबा में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन के पास तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम करके इसकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन के दरमियान कुरानंदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकल आता इसे साथ लेकर जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। इसकी भी ख़ास वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसलिए उनकी माँ की जानब से मुखातिब किया गया। इसीलिए उनको माँ की जानब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसीलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गैरतमंद वाले हैं, इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ। और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान में आता है कि ए पैगम्बर अपने बीवियों, बेटियों और मुसलमान की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आज़ी लटका कर रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को देखा है कि जो जीन्स शर्ट पहनती हैं आपस में मगर नमाज की पाबंद हैं, एक लंबी चादर लेकर नमाज शुरू कर देती हैं। और ऐसी औरतें भी देखी हैं, नकाब होता है मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया उनके दौर खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह बात अपनी तिबी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी, मगर मना भी नहीं करते थे। इसकी वजह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद ना होने के बावजूद भी अपनी अहलिया को मस्जिद जाने से रोकते नहीं थे। इसका मतलब है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हुकूक और को शरीयत ने दिए रखे हैं, इन्हें गैरत के नाम पर इनसे रोकना दुरुस्त नहीं है। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किस्म की औरतें जहन्नमी हैं, मैंने इन्हें देखा नहीं। कुछ मर्दों के पास गाय के दुमों जैसे कोड़े होंगे जिसे वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म की वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। वो माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। इनकी सरबख्ती ऊँटों की कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी हवा को पाएंगी। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है। इनको देखकर मुझे यह हदीस याद आती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी औरतें जिनको मशहूर होने का शौक़ है, बल्कि जुनून है। एक हदीस पढ़िए, हज़रत
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی بمقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جاتی ہیں۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں۔ حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ کہ جس حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بخیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔